تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی عام آدمی نے صلح کی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صلح مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے خلاف ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس صلح میں ہمارا نقصان ہے، یہ بات بھول جاؤ، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، محمد رسول اللہ۔ ادھر اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ادھر اللہ کے رسول خود کہتے ہیں عمر تم اعتراض کرتے ہو مگر سن لو، تمہاری ساری اعتراض کا جواب یہ ہے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا رسول کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ساری بات کو سننے کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی تب بھی نہیں ہوئی، اور لاجواب ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اے ابو بکر کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا ہم حق پر نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا ہمارے مقتول جنتی نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر اللہ کے رسول نے اتنی کافروں کی شرطیں مار کر کیوں ان کو صلح کا پیغام دیا ہے؟ میں اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ اب پہلی ملاقات کا حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر ذرا ہوش آواز سے کام لو، یہ صلح کرنے والے کون ہیں؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم رسول نہیں ہو۔ جب رسول وہ ہیں، صلح انہوں نے کی ہے اور اللہ کے حکم سے کی ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے اس میں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خاموش تو ہو گیا، لیکن اب بھی میرے دل میں خلش باقی ہے کہ اتنی گھیر کر کے صلح کر لی۔ تسلی کب ہوئی؟ جب اللہ نے آسمان سے سورہ الفتح نازل فرمائی اور اس میں یہ ساری باتیں بیان فرما دیں، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کے آڑ میں ہم نے آپ کو عظیم فتح بھی عطا فرما دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، اپنی غلطی کا ازالہ بھی کیا، رسول اللہ سے معافی بھی مانگی اور اعتراف بھی کیا کہ عمر اس وقت گمراہ ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سخت پیغام آ جاتا، تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ آپ جو فیصلہ کر دیں، آپ کے ہر فیصلے کو ماننا ہر امتی پر فرض ہے۔ آخری پیغام یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیا ہے تو پھر یہ اس بات کا تقاضا ہے اور کلمے کا یہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہم اپنی نسبت کسی دوسرے امام کی طرف نہیں جوڑ سکتے، امام تو دور کی بات ہے، دوسرے نبی کی طرف نہیں جوڑ سکتے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ ہے، وہ عیسائی بن گئے، ہم نے کہا عیسائی کافر ہیں، ہم نہیں، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہودیوں نے کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ یہودیت پہ اڑ گئے، انہوں نے رسول اللہ کے کلمے کو نہیں مانا۔ اب جب مسلمانوں نے اس کلمے کا اقرار کر لیا تو پھر اقرار کرنے کے بعد ہماری نسبتیں پھر اپنے اماموں کی طرف کیوں جاتی ہے؟ بات یہاں آ کے فیصلہ کن ہو جاتی ہے کہ جی آپ کون ہیں؟ میں جعفری ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کون ہو؟ جی میں حنفی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں شافعی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں مالکی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں آمدی یا مرزئی ہوں۔ یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ان میں کون ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں صرف محمدی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ محترم بھائیوں، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم حنفی نہیں بن سکتے، شافعی نہیں بن سکتے، مالکی نہیں بن سکتے، جعفری نہیں بن سکتے، مرزئی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ ان اماموں کا نہیں پڑھا، کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا تو آج کے جمعہ کا یہی پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں فرقہ وریت کی لعنت سے بچا کر فقط اللہ اور اس کے رسول کا سچا محب
اور سچا متبع اور سچا امتی اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جمعہ کے آداب کے بارے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم چاہیے تو یہ کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موبائل فون بند ہونا چاہیے، بند نہیں تو کم از کم سائلنٹ تو ہونا چاہیے کہ اس کی کال، اس کی بیل یہ نہیں بج سکتی۔ کیوں کہ ہم جس اللہ کے گھر میں آئے ہیں اب بات اس کی ہے، کال اس کی ہے اور اسی کی عبادت کا ٹائم ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو جمعہ کے متعلق ہے، یہ تو ہر نماز کے بارے میں یہی حکم ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں اپنے موبائل کو بند کر لیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر بھول گئے، موبائل بند نہیں کیا اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو کال آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ کیا وہ کال سننی ہے؟ بھائی نہیں سن سکتے، بندہ مر گیا تب بھی نہیں سن سکتے۔ بھائی آپ کیا کر لیں گے؟ جا کے زندہ کر لیں گے؟ نہیں، جیسے ہی جمعہ ختم ہوگا آپ کال دیکھیں، میسج دیکھیں، فوتگی کا ہے جنازے پہ چلے جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جمعہ چھوڑ کر جنازے پہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جنازہ پھر بھی فرض کفایہ ہے اور جمعہ میں معافی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ آئی ہوئی کال کو بھی کاٹیں گے، موبائل کو بند کریں گے، اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، آپ بعد میں نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک نبی پاک نے منع کیا ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی غلط حرکت کر بھی رہا ہے، کوئی خرابی کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے تو دوسرا اس کو نہیں کہہ سکتا کہ چپ ہو جاؤ، دوسرا نہیں بولے گا تاکہ یہ جمعہ کے ادب میں جو خلل ہے یہ پیدا نہ ہو، اتنا سخت حکم ہے۔ اسی طرح آپ بھائی جب آتے ہیں تو کئی بھائیوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، میں اس لیے نہیں زور دے رہا کہ آپ کی بےزتی کرنا چاہ رہا ہوں، نہیں بھائی، آپ کو سمجھانے کے لیے بھائی آتے ہیں ساتھ والے السلام علیکم، جمعہ ہو رہا ہے، بھائی نہیں اجازت، آپ سلام نہیں لیں گے، مصافحہ نہیں کریں گے، حال نہیں پوچھیں گے، صرف السلام علیکم کہیں اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر بیٹھ کر خاموشی سے خطبہ سنیں۔ آپس میں حال پوچھنا، علیہ سلیح کرنا دوران خطبہ قطعاً اجازت نہیں، ورنہ اگر ہم نے یہ چیزیں ملحوظ خاطر نہ رکھی تو جمعہ پڑھنے کے باوجود الٹا گناہ لے کر جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان جمعہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب